بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، آج ہم اس لیکچر میں سیکھیں گے چھینک آنے سے پہلے اور چھینک آنے کے بعد کی دعا۔ تو سب بچوں نے اس لیکچر کو اینڈ تک دیکھنا ہے۔ چلیں اب ہم اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ عبدالباری، تم نے 4 بار چھینکے اور میں کب سے انتظار کر رہی ہوں۔ کس بات کا انتظار آپا؟ ابو نے سکھائے تھے نا کہ جب بھی چھینکو تو الحمدللہ کہو۔ ہاں وہ تو میں نے من میں کہا، لیکن تم کس بات کا انتظار کر رہے ہو؟ ارے جب بھی چھینکو تو تھوڑا زور سے الحمدللہ کہو۔ ٹھیک ہے، لیکن انتظار کس بات کا آپا؟ اسی بات کا، جب تم الحمدللہ کہتے تو میں یرحمک اللہ کہتی، لیکن تمہیں الحمدللہ کہتے سنا ہی نہیں۔ تو کیا تم بنا سنے نہیں کہہ سکتے ہو آپا؟ نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو الحمدللہ کہے اسی کو جواب دو۔ آپا لیکن ہم الحمدللہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ کے رسول کی سنت؟ ہاں عبدالباری، کیونکہ اللہ کسی کے چھینکنے کو پسند کرتے ہیں، اسی لیے ہم چھینکنے پر اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ اللہ کی پسند کرتے ہیں؟ اف، تم بہت سوال کرتے ہو، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صفائی اور پاکیزگی پسند کرتے ہیں۔ ہاں لیکن الحمدللہ کیوں؟ ارے جب بھی ہم چھینکتے ہیں تو ہمارے ناک، منہ اور گلے کے اندر کی صفائی ہوتی ہے۔ تمہیں پتا ہے چھینکنے کی سپیڈ اتنی تیز ہوتی ہے کہ تقریباً 160 کلومیٹر گھنٹے کی سپیڈ، جس سے گندگی باہر آ جاتی ہے، جنہیں چھینکنے کے علاوہ اور کسی طریقے سے باہر نہیں نکالا جا سکتا، اور اس سے دماغ کو آرام ملتا ہے اور ہمارا پورا بدن ہلکا ہو جاتا ہے۔ اچھا، چھینکنے کے اتنے فائدے، لیکن آپا اس میں الحمدللہ کہنے کی کیا ضرورت؟ ارے واہ، اللہ نے ہمارے اندر کی گندگی، بیماری اس چھینک کے ذریعے سے باہر کر دیے جو اور کوئی نہیں کر سکتا۔ تو کیا ہم اللہ کی تعریف بیان نہیں کریں گے؟ ہاں وہ تو کرنی چاہیے۔ یا اللہ، ایک چھینک سے اتنی چیزیں ہو جاتی ہے۔ ہاں، اور اسی لیے ہم الحمدللہ کہہ کر اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اس کے ذریعے فائدہ پہنچایا۔ اور آپا ایک منٹ، الحمدللہ، اب تم یرحمک اللہ کیوں نہیں کہتے؟ ہاں، تمہارے چھینکنے کے انداز اور آواز سن کر بھول گئی۔ یرحمک اللہ۔ چلو اب بتاؤ یرحمک اللہ کیوں کہتے ہیں؟ عبدالباری، ہمیں صبح اسکول جانا ہے، اب سو جاؤ، میں تمہیں کل بتاؤں گی۔ مجھے پتا ہے، تمہیں نہیں معلوم۔ ٹھیک ہے، تم جیسا بھی سمجھو، لیکن میں سونے جا رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ یرحمک اللہ، الحمدللہ یرحمک اللہ۔ اب سب بچے اپنی اسٹوڈنٹ بک کھول لیں۔ ہم نے پریویس لیکچرز میں ہم لوگوں نے سوال کر لیے ہیں 5، اور آج ہم سوال کریں گے سوال نمبر 6 اور 7۔ تو سب بچوں نے اسے توجہ کے ساتھ یاد کرنا ہے۔ آپ سے اگر پوچھا جائے سوال نمبر 6 میں آسمان کو خوبصورت ستاروں سے کس نے سجایا، تو آپ کیا جواب دو گے؟ آسمان کو خوبصورت ستاروں سے اللہ تعالیٰ نے سجایا۔ کیا بولیں گے آپ؟ آسمان کو خوبصورت ستاروں سے اللہ تعالیٰ نے سجایا۔ جب آپ سے سوال پوچھا جائے کہ یہ دنیا کس نے بنائی، یہ کائنات اس کائنات کا مالک کون ہے، ہمیں سب کو کس کی تعریف کرنی چاہیے، تو آپ نے سب سوالوں کا جواب کیا دینا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ کیا بولنا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اب سوال نمبر 7 دیکھیں، رنگ برنگے پھولوں کو رنگ کس نے دیے؟ آپ لوگ آس پاس جب دیکھتے ہیں، گارڈن میں جاتے ہیں، تو آپ لوگوں کو بچوں پھول نظر آ رہے ہوتے ہیں نا؟ کوئی ریڈ کلر میں ہوتا ہے، کوئی یلو میں کلر میں، کوئی پنک میں، کوئی وائٹ میں۔ سب جو فلاورز ہوتے ہیں، پھول ہوتے ہیں، وہ ڈفرینٹ کلرز میں ہوتے ہیں۔ ان سب کو رنگ کس نے دیے؟ آپ نے کیا کہنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ کس نے دیے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم یہ سوال نمبر 6 اور 7 کر رہے ہیں، اور یہاں آج کی ڈیٹ لکھ دیں گے 27 مئی۔ اور اب آپ نے یہ دونوں سوالات جو ہیں وہ یاد کرنے ہیں، اور پریویس جو سوال ہوتے ہیں وہ بھی آپ ساتھ ساتھ ریوائز کیا کریں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم مزید سوالات کریں گے، اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔